السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، امید ہے آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ حاتم طائی کی بیٹی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی بارگاہ میں جب قید ہو کر حاضر ہوئی تو اس کے سر سے دوپٹہ سرک رہا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر قربان جائیں، فرمایا اے میرے جانثار صحابہ، اس میری بچی کے، اس میری بیٹی کے سر سے دوپٹہ سرک رہا ہے، اس کا دوپٹہ درست کر دیجئے، اس کے سر پر دوبارہ دوپٹہ اڑوا دیجئے۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ تو کافر کی بیٹی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو جواب دیا، اور جواب دے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بہن کی، ہر بیٹی کی، ہر ماں کی، ہر بچی کی، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والی عورت ہو، بچی ہو، اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ جملہ کہلوا کر ان تمام خواتین کی عظمت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بلند و بالا کر دیا۔ اور قربان جائے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا، وہ جملہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا اے میرے جانثار صحابہ، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے اپنی ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے میری بیٹی، اے میری بچی، بتاؤ یہاں رہنا چاہو تو ہر قسم کا امن و امان آپ کو میسر آئے گا، اگر اپنے گھر واپس جانا چاہو تو امن و امان کے ساتھ یہاں سے آپ کو آپ کے گھر تک پہنچا دیا جائے گا۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے گھر جانا زیادہ پسند کرتی ہوں بنسبت یہاں رہنے کے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کی ڈیوٹی لگائی۔ وہ صحابہ 2 دن اور 2 راتوں کا سفر کر کے حاتم طائی کی بیٹی کو اس کے گھر کے اندر، اس کے قبیلے کے اندر چھوڑنے کے لیے جب گئے اور جا کر ان کے گھر کے پاس پہنچے اور جا کر دروازہ بجایا، اندر سے عدی بن حاتم کا بیٹا، غالباً اس کا نام بابر ذکر کیا جاتا ہے، وہ باہر آئے، اور عرب لوگ چونکہ غیرت مند تھے، غیرت ان کے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی تھی، دیکھا ششتر و حیران رہ گیا کہ یہ 2 غیر محرم آدمیوں کے ساتھ اتنا طویل ترین سفر کر کے یہ یہاں پہنچے۔ فوراً پوچھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ذات بابرکت کو آپ نے کیسا پایا، یا ان کی ذات کیسی ہے؟ فرمایا اے میرے بھائی، خبردار اپنی زبان کو یہیں پر روک لیجئے، پیارے نبی کی ذات کے بارے میں کوئی ایسا لفظ نہ بولنا جو میرے دل کو ٹھیس پہنچا کر مسلمانوں کے لیے اذیت کا باعث بنے۔ فرمایا یہ غیر محرم، یہ صحابہ، یہ کون ہے؟ فرمایا یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے، غلام اور پروانے ہیں۔ فرمایا 2 دن اور 2 راتوں کا میں ان کے ساتھ سفر کر کے آئی ہوں، نہ انہوں نے میری شکل دیکھی، نہ میں نے ان کے چہرے پر نگاہ ڈالی۔ تو پھر چاہا کہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں، اور اس وقت حاتم طائی کی اس بیٹی نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا۔ فرمایا کہ اے میرے بھائی، جو مقام، جو عزت، جو احترام، جو سکون
جو دلی اطمینان مجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی شخصیت میں، آپ کے جان نثار صحابہ میں نظر آیا، وہ مجھے اپنے سگے باپ کے اندر بھی اس جیسی صفات کسی صورت نظر نہیں آتی۔ دل چاہا کہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں، لیکن سوچا کہ میں اکیلا کلمہ پڑھ لوں گی تو میرا بھائی رہ جائے گا۔ میرے بھائی، میں آپ کو لینے آئی ہوں، آؤ چلیں دربار رسالت کے اندر جا کر دونوں کلمہ پڑھ کر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی والی زندگی اختیار کر لیں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں دونوں جہانوں کے اندر کامیابی و کامرانی سے ہمکنار کرے۔ تو معزز ناظرین اور سامعین اکرام، واقعے کی حد تک محدود نہیں، بلکہ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عورت کا ایک مقام ہے، عورت کا ایک مرتبہ ہے، عورت کی ایک حیثیت ہے۔ اس حیثیت کی پاسداری کرتے ہوئے ہم لوگ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اور نوجوان نسل کے لیے اس کے اندر ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی، بہن کی، ماں کی، بچی کی عصمت کی حفاظت کر کے، عزت کی حفاظت کر کے، ان کے ناموس کی حفاظت کر کے بامن و امان ان کو کئی میلوں میل سفر طے کرا کے عزت و احترام کے ساتھ سر پہ عزت کی چادر اڑوا کر اپنے گھر تک پہنچوایا۔ لیکن آج ہم مسلمان اپنے گریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے سروں پر دوپٹہ اڑوانے آئے تھے۔ آج ہم خود مسلمان ہو کر اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عصمت دری کے لیے ہر وقت اپنی نظریں ادھر ادھر گھماتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ہم اپنی نگاہ کو صحیح سمت رکھیں اور کسی غیر محرم عورت پر، بچی پر اپنی ناجائز نگاہ نہ جانے دیں، تاکہ ہماری ماں، بہن، بیٹی، بچی دوسروں کی غلط نگاہوں سے بچ سکے۔ آج عرف عام کے اندر ہمارا حال تو یہ ہے کہ اگر کوئی بچی، اگر کوئی بہن، اگر کوئی بیٹی، اگر کوئی ماں ضرورت شرعیہ یا ضرورت بشریہ کے تحت اپنے گھر سے نکل کر سکول و کالج تک جاتی ہے یا دکان تک سودا سلف خریدنے کے لیے جاتی ہے، تو راستے میں ایسے انسان نما درندے، انسان نما بھیڑیے اس کی عزت کو اچکنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو یہ اسلام اس چیز کو کسی صورت میں قطعاً برداشت نہیں کرتا۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی، ہماری بہن، ہماری بچی، ہماری بیوی، ہماری ماں دوسروں کی نظروں سے محفوظ رہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ دنیا مکافات عمل ہے، جس طرح کا ہم کریں گے اسی طرح کا ہمارے ساتھ کیا جائے گا۔ اس لیے آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ حسنہ پر عمل کیجئے۔ ہر بہن کو اپنی بہن، ہر بیٹی کو اپنی بہن، ہر ماں کو اپنی ماں تصور کر کے اس طرح کی خوبصورت زندگی اگر ہم گزاریں گے، ہر ایک کو اس کا حق دیں گے، ہر ایک کو عزت دیں گے، ہر ایک کو احترام دیں گے، تو انشاءاللہ یہ معاشرہ اور اس کے اندر پھیلے ہوئے جتنے بھی ناسور ہیں یہ ختم ہو کر یہی دنیا ہمارے لیے امن و امان، اطمینان اور سکون کا سبب بنے گی۔ قارئین کرام سے دعا ہے کہ معزز ناظرین و سامعین اس واقعے کی حد تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اگر اس کے اندر سے جو سبق حاصل ہوتے ہیں اس سے سبق حاصل کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ تہ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر ہم سب کو دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والتلاقی عند الباقی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.